بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعت نماز نفل پڑھنا یہ سنت عمل نہیں ہے۔ اس سلسلے کے اندر 2-3 باتیں احادیث سے ثابت ہیں، وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو شخص ان 2 رکعت نفل کو سنت سمجھ کر پڑھے تو وہ مکروہ عمل ہے۔ یہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ دیکھیے بخاری شریف جلد اول صفحہ نمبر 157 ہے، اس کے اندر سیدنا عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ مغرب سے پہلے نماز پڑھو۔ تیسری بار آپ نے فرمایا جو چاہے اس بات کو ناپسند کرتے ہوئے کہ لوگ اسے سنت بنا لیں گے۔ تو دیکھیے یہاں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اگر یہ خدشہ ہو کہ لوگ اس کو سنت سمجھ بیٹھیں گے تو پھر یہ عمل مکروہ ہے۔ دوسری وجہ سے بھی یہ مکروہ عمل ہے کیونکہ اللہ کے رسول نے مغرب کی نماز جلدی پڑھنے کا حکم فرمایا ہے، تاکید فرمائی ہے، ترغیب دی ہے۔ اب کوئی شخص نفل کے اندر لگ جائے گا تو مغرب کی نماز کے جو فرض ہیں اس کے اندر تاخیر ہو جائے گی، اس وجہ سے بھی مکروہ ہے۔ دیکھیے حضرت صاحب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میری امت ہمیشہ فطرت پر رہے گی جب تک مغرب کی نماز ستارے نکلنے سے پہلے پڑھتی رہے گی۔ یہاں دیکھیں عمل آ رہا ہے مسلسل پڑھتی رہے گی، یعنی مغرب کی نماز کے اندر تاخیر نہیں کرنی، اس کو جلدی پڑھنا ہے۔ تو اب کوئی نفل کے اندر لگ گیا تو اس اللہ کے رسول کے فرمان کے خلاف ہو رہا ہے کہ اللہ کے رسول جلدی پڑھنے کا کہہ رہے ہیں، وہ تاخیر کر رہا ہے کہ یہاں تک کہ ستارے طلوع ہو جائیں، نکلنا شروع ہو جائیں۔ دوسری حدیث مبارک میں آیا ہے کہ جس وقت انسان روزہ افطار کرتا ہے اسی وقت نماز مغرب پڑھنے کی، نماز مغرب پڑھ لو، ستاروں کے نکلنے سے پہلے پڑھ لو۔ طبرانی کے الفاظ ہیں کہ مغرب کی نماز سورج ڈوبتے ہی پڑھ لو۔ اب دیکھو مغرب کی نماز میں تاخیر کرنے کی وجہ سے 2 نفل کے اندر شامل ہو گیا، مصروف ہو گیا، تو گویا اس نے مغرب کی نماز کے اندر تاخیر کر لی۔ دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معمول اور خلفائے راشدین کا معمول بھی یہی تھا کہ آپ مغرب سے پہلے 2 رکعت نماز نفل نہیں پڑھتے تھے۔ تابعی ہیں حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ، انہوں نے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ حضرت رسول اللہ سوال کیا کہ مغرب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھنے کے بارے میں سیدنا ابن عمر کی بات سنیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا رسول اللہ کے زمانے کے اندر میں نے کسی کو نہیں دیکھا جو یہ 2 رکعت نماز نفل پڑھے۔ اسی طرح وہ فرماتے ہیں کہ میں ایسے شخص کو بھی نہیں دیکھا جس نے عصر کے نماز کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا ہو یا اجازت دی ہو۔ دوسرے تابعی ہیں سیدنا حماد، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ سے مغرب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنے کے بارے میں سوال کیا تو سیدنا ابراہیم نخعی نے منع فرمایا، اور اس کے بعد دلیل کیا دی؟ دلیل یہ دی کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر لم یصلوہا، یہ سب نماز نہیں پڑھتے تھے، مغرب کے سے پہلے 2 رکعت نماز نفل نہیں پڑھتے تھے۔
اسی طرح ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان یہ بھی مغرب سے پہلے 2 رکعت نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ایک اور تابعی ہیں سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ مغرب سے پہلے 2 رکعت نماز جو ہے مہاجرین نہیں پڑھتے تھے، انصار جو ہے وہ مغرب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ عزیز دوستو، اسی کی وضاحت بخاری شریف کی حدیث نمبر بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 158 پر ایک واقعہ ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک تابعی ہیں حضرت مرشد بن عبداللہ، وہ تشریف لے کر گئے ہیں۔ وہاں جا کر انہوں نے عقبہ بن عامر سے یہ کہا، ابو تمیم کی بڑی عجیب بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بڑی تعجب خیز بات ہے کہ وہ مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعت پڑھتے ہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم بھی رسول اللہ کے زمانے کے اندر پڑھتے تھے۔ میں نے عرض کیا، کون کہتے ہیں؟ سیدنا مرشد بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ اب کیوں نہیں پڑھتے، کیا رکاوٹ پیش آ گئی؟ تو آپ نے فرمایا ہم مصروف ہو گئے، چونکہ انصار کاروبار کے اندر مصروفیت زیادہ ہو گئی تھی، اس لیے وہ شروع میں پڑھتے تھے، بعد میں انہوں نے بھی پڑھنا چھوڑ دی تھی۔ تو گویا یہ بات ہوئی کہ پہلے تھی اس کے بعد ختم ہو گئی، متروک ہو گئی۔ یہ 2 باتیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ تیسری بات، ازواج مطہرات سے پوچھتے ہیں کہ ازواج مطہرات رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کیا معمول بیان کرتی ہیں؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے پوچھا کہ کیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مغرب سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھتے تھے؟ تو ازواج مطہرات میں سے سوا حضرت ام سلمہ کے تمام نے یہ کہا کہ ہم نے نہیں دیکھا کہ رسول اللہ نے مغرب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھی ہو۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے ایک دفعہ آپ کو 2 رکعت نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، تو میں نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول یہ کون سی نماز آپ پڑھ رہے ہیں؟ پہلے تو آپ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی کہ میں نے عصر سے پہلے 2 رکعتیں نماز پڑھنا بھول گیا تھا، اب مجھے یاد آئی ہیں تو میں وہ پڑھ رہا ہوں۔ تو عزیز دوستو، آپ نے ازواج مطہرات کا عمل بھی دیکھ لیا کہ سوا ام سلمہ کے وہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا ایک مرتبہ آپ نے فرمایا میں یہ مغرب سے پہلے والی 2 رکعتیں نہیں پڑھ رہا، بلکہ میں عصر کے سے پہلے والی 2 رکعتیں بھول گیا تھا، میں وہ آج پڑھ رہا ہوں۔ یعنی گویا رسول اللہ کا معمول نہیں تھا۔ اسی طرح عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد گرامی سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بین کل اذانین صلاۃً الا المغرب، کہ ہر اذان 2 اذانوں کے درمیان نماز ہے مگر مغرب میں نہیں ہے۔ تو عزیز دوستو، اذانین سے مراد اذان، نماز کی اذان اور اقامت مراد ہے۔ تو یہاں بھی اللہ کے رسول نے مغرب کو مستثنیٰ قرار دیا ہے کہ مغرب سے پہلے کوئی نماز نہیں ہے، نفل نماز نہیں ہے۔ یہ تو وہ باتیں تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خلفائے راشدین کا معمول نہیں تھا، جو اس کو سنت سمجھ کر پڑھے وہ ناپسندیدہ عمل تھا۔ اسی طرح ازواج مطہرات اس سے انکار کر رہی ہیں۔ اذان اور اقامت کے درمیان مغرب سے پہلے کوئی نماز نہیں ہے،
باقی ہر نماز سے پہلے کوئی نہ کوئی نفل یا سنت ہے، لیکن مغرب ایک ایسی نماز ہے کہ اس سے پہلے سنت نفل نہیں ہے۔ اب آئیے دیکھیں اس کے مقابلے کے اندر ایسے لوگ جو اپنے آپ کو دین کا اور خصوصاً علم حدیث کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، ان کے بڑے محدث ہیں جناب عبد الرحمن مبارک پوری، جنہوں نے احادیث کی شروحات لکھی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں فتاوی علماء حدیث جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 232 پر کہ نماز مغرب سے پہلے 2 رکعت سنت پڑھنا احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ ان کو اذان اور اقامت کے درمیان پڑھنا چاہیے۔ اور وہ فرماتے ہیں آگے کہ مغرب کی یہ سنتیں فجر کی سنتوں کی طرح بہت ہلکی پڑھنی چاہیے، یعنی گویا وہ ان نفل کو سنت قرار دے رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک دوسرے ان کے محدث ہیں دار الحدیث رحمانیہ دہلی کے شیخ الحدیث ہیں مولانا احمد اللہ صاحب، ان کی سنیے۔ وہ فتاوی علماء حدیث جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 235 پر فرماتے ہیں مغرب سے پہلے سنتیں پڑھنے والے کو کوئی روکے یا اس کو سنت نہ سمجھے وہ بڑا ظالم اور بدعتی ہے۔ عزیز دوستو، ان ظالموں کو یہ بھی خیال نہیں رہتا کہ یہ جو فتویٰ دے رہے ہیں اس کی زد کہاں پڑے گی۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اس کو سنت پڑھ کر پڑھے تو یہ ناپسندیدہ عمل ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اس کو سنت کے بارے میں سوال کرے تو وہ ظالم اور بدعتی ہے۔ اور ان کے عبد الرحمن محدث فرما رہے ہیں کہ یہ سنت ہے، خلفائے راشدین کو سنت کو چھوڑ دیا تھا، ازواج مطہرات جانتی نہیں تھیں، اور یہ حضرات کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑا ظالم ہے۔ عزیز دوستو، اسی پر میں بات آپ پر چھوڑتا ہوں کہ آپ خلفائے راشدین کے عمل کو دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھیں، ازواج مطہرات کے عمل کو دیکھیں، اور اسی طرح مغرب کی نماز کی تاخیر کو دیکھیں، تو اس سے یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ مغرب سے پہلے 2 رکعت نماز نفل نہیں پڑھنی چاہیے۔ باقی آپ کی مرضی ہے، آپ حدیث پر چلیں یا ان لوگوں کی باتوں پر چلیں جو صراحتاً خلفائے راشدین اللہ کے رسول کی احادیث کے خلاف کر رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔